تو ماں کا انتخاب اس سے پہلے یعنی اولاد کے حقوق میں سے یہ ایک حق ہے کہ اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے۔ تو پھر اولاد بھی فرید الدین گنج شکر جیسی پیدا ہوتی ہے، ماں امت الجبار ام الخیر جیسی ہو، تو پھر اولاد بھی وقت کا غوث اور غوث اعظم جیسی اولاد بھی پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر مائیں فاطمہ الزہرا جیسی ہو تو پھر بیٹے اللہ اولاد دے تو اولاد کا حق کیا ہے؟ ماں باپ کے حقوق ہوتے ہیں نا کہ اولاد اس طریقے سے خدمت کرے، اس طریقے سے خدمت کرے، اس طریقے سے خدمت کرے۔ اولاد کا حق کیا ہے کہ ماں باپ ان کی خدمت کریں، کس لحاظ سے ان کی خدمت کریں، کیا کچھ ان کے لیے کریں۔ تو سب سے پہلا حق تو یہ ہے جو ان کی ولادت سے بھی پہلے ہے کہ اس اولاد کے لیے جو بعد میں اللہ عطا فرمائے گا اچھی عورت کا، اچھی ماں کا انتخاب کرنا۔ عرب کا ایک شاعر ہے ابو الاسود الدؤلی، اس نے ایک دن اپنے بیٹوں کو کہا، اپنی اولاد کو کہا کہ انی احسنت لکم صغارا وکبارا وقبل ان تولدا۔ میرے بچوں، جب تم بہت چھوٹے تھے نا، میں نے اس وقت تم پہ بہت احسان کیا، اور جب تم بڑے ہو گئے تو اس وقت بھی میں نے تم پہ احسان کیا، اور تمہارے پیدا ہونے سے پہلے بھی میں نے تم پر احسان کیا۔ بچے کہنے لگے بات ٹھیک ہے، جب ہم چھوٹے تھے آپ نے ہم پہ احسان کیا، جب ہم بڑے ہو گئے تب بھی احسان کیا، یہ پیدا ہونے سے پہلے آپ نے ہم پہ کیسے احسان کیا؟ ابو الاسود دولی کہتا ہے کہ میں نے پیدا ہونے سے پہلے تم پہ یہ احسان کیا کہ میں نے تمہارے لیے ایسی ماں کا انتخاب کیا جس کی وجہ سے کل تمہیں گالی نہ دی جائے، ایسی ماں کا تمہارے لیے میں نے انتخاب کیا ہے۔ کہتے ہیں میں شاعر تھا، اور شاعر کا مزاج ہوتا ہے حسن کو بیان کرنا، اور حسن کی طرف وہ راغب ہوتا ہے، اس کا رجحان، اس کا میلان حسن کی طرف ہوتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے میرا بھی دل چاہتا تھا کہ میں ایسی عورت کا انتخاب کروں جو بڑی حسین و جمیل ہو، زمانے میں بڑی حسین عورت ہو، میرا بھی دل چاہتا تھا۔ لیکن میرے بچوں، جب میں نے نکاح کا ارادہ کیا تو میں نے حسن کو بالائے طاق رکھ کے میں نے سوچا، حسن کو سیٹ پہ رکھ کے میں نے سوچا کہ میں تمہارے لیے ایسی ماں کا انتخاب کروں کل کو جو تمہاری پرورش اچھے طریقے سے کر سکے۔ اور میرے بچوں، میں نے حسین و جمیل تمہارے لیے ماں کو پسند نہیں کیا، میں نے اس ماں کو تمہارے لیے پسند کیا، اگرچہ اس کا رنگ جو ہے وہ سانولا اور کالا رنگ ہے، لیکن میں نے محسوس کیا کہ یہ کل کو تمہاری پرورش اچھی کرے گی، تو میں نے اپنی خواہش کو دبا کے اس وقت بھی تمہارے لیے سوچا، اور میں نے تم پہ تمہارے پیدا ہونے سے پہلے بھی تم پہ میں نے احسان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ، گندگی کے ڈھیر پہ اگے ہوئے سبزے سے بچو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گندگی کے ڈھیر پہ اگا ہوا سبزہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرأۃ الحسنی، فرمایا گندگی کے ڈھیر پہ اگے ہوئے وہ سبزہ، فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی عورت جو حسن تو رکھتی ہو لیکن اس کی سیرت ٹھیک نہ ہو، اس نے کسی گندے گھرانے میں پرورش پائی ہو جو کل کو اولاد کی پرورش صحیح طریقے سے نہ کر سکے، تو فرمایا اس سبزے سے بچو جو گندگی کے ڈھیر پہ اگا ہوا سبزہ ہو، یعنی ایسی خاتون سے، ایسی عورت سے نکاح کرنے سے بچو جو زمانے میں پہلے ہی یعنی ایسی کیفیت اس کی ہو کہ اسے پسند کوئی نہ کرتا ہو،
حسن کی وجہ سے تو لوگ اس کی طرف دوڑتے ہوں، حسن کی وجہ سے تو لوگ ان کی طرف جاتے ہوں، لیکن وہ زمانے کے اندر حسن کے لحاظ سے معروف ہے، اپنی اچھائی کے لحاظ سے معروف نہیں ہے۔ تو تم ایسی عورت کا انتخاب کرو اپنی اولاد کے لیے جو حسن اگرچہ اس کا بہتر نہ ہو، لیکن تم جانتے ہو کہ وہ تمہاری اولاد کی کل کو اچھی طریقے سے پرورش کر سکے گی۔ آپ نے علماء سے پہلے بھی سنا ہوگا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، آپ اپنے دور حکومت میں گلیوں کا گشت فرمایا کرتے تھے، اور یہ بچپن میں بھی یا غالباً ہم نے کہانی بھی یہ پڑھی تھی کہ ایک دروازے کے پاس سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، اندر ایک ماں اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی، بیٹی دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دو، دودھ زیادہ ہو جائے گا اور اس کا معاوضہ، اس کا ہدیہ ہمیں زیادہ ملے گا، پانی دودھ کے اندر ملا دو۔ بیٹی کہنے لگی، اماں امیر المومنین نے دودھ میں پانی پلانے سے منع کیا۔ سیدنا فاروق اعظم باہر کھڑے ہوئے ان کی یہ گفتگو سن رہے ہیں، کہا اماں امیر المومنین نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے۔ تو ماں کہنے لگی، بیٹی امیر المومنین کب دیکھ رہے ہیں؟ تو وہ بچی کہنے لگی، کہا اماں امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے، رب العالمین تو دیکھ رہا ہے نا، رب العالمین تو دیکھ رہا ہے۔ میں ڈر لگتا ہے مجھے اس خالق اور مالک سے جو ساری کائنات کا رب اور خالق اور مالک ہے، کہیں ہم کسی آزمائش میں کسی مصیبت میں نہ جکڑے جائیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی، آپ گھر تشریف لے گئے اور پھر آپ نے اس عورت کے ہاں اپنے بیٹے کے لیے، رشتے کے لیے کہہ بھیجا کہ اگر یہ بیٹی تم پسند کرو تو میں اپنے بیٹے کے لیے اب اس کو اپنی بیٹی بنانا چاہتا ہوں، اپنے بیٹے کے لیے عورت اور بہو جو ہے وہ میں بنانا چاہتا ہوں اس کے لیے، تو تم یہ بچی جو ہے وہ میرے بیٹے کے لیے دے دو۔ تو پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچی کا نکاح اپنے بیٹے حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس بچی سے ایک اور بیٹی ان کو عطا فرمائی، پھر اس بیٹی سے ایک بیٹا عطا فرمایا جس کو دنیا والے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اسی عورت کے، اسی بچی کے بیٹے ہیں جس نے ماں کو کہا تھا، اماں عمر نہیں دیکھ رہے تو میرا رب تو دیکھ رہا ہے، میں دودھ میں پانی کیوں ملاؤں۔ پھر مائیں اچھی ہوں تو اولاد بھی ایسی پیدا ہوتی ہے، عمر بن عبدالعزیز جیسی، ماں مائی راستی جیسی ہو تو پھر اولاد بھی فرید الدین گنج شکر جیسی پیدا ہوتی ہے، ماں امت الجبار ام الخیر جیسی ہو تو پھر اولاد بھی وقت کا غوث اور غوث اعظم جیسی اولاد بھی پیدا ہوتی ہے، اور اگر مائیں فاطمہ الزہرا جیسی ہو تو پھر بیٹے نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھنے والے حسین کہلاتے ہیں۔ پھر اولاد بھی ایسا پیدا ہوتی ہے۔ جب ماں اتنی پارسا ہوگی، ماں اتنی نیک ہوگی تو اس کی گود میں پلنے والی اولاد بھی وقت کا ولی ہوگا، پھر اس کی گود میں پلنے والا۔ تو ماں کا انتخاب اس سے پہلے یعنی اولاد کے حقوق میں سے یہ ایک حق ہے کہ اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے۔ انشاءاللہ العزیز یہ چند باتیں اور بھی اولاد کے حقوق کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔